مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ سورہ بقرہ میں جو اہم ترین آیت اللہ نے پیش کی، اللہ نے ہمارے سامنے رکھی ہے، وہ ہے ہدی للمتقین۔ یہ قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ کہیں تو قرآن کہتا ہے ہدی للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ کہیں قرآن کہتا ہے یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ دونوں متضاد آیتیں ہو گئیں، متضاد سمجھتے ہیں، اپوزٹ ایک دوسرے کے اگینسٹ۔ ایک طرف کہہ رہا ہے سب کے لیے، ایک طرف کہہ رہا ہے متقیوں کے لیے۔ ہدایت کے دو مطلب ہیں، ایک ہے سیدھا راستہ دکھانا اور ایک ہے سیدھے راستے پہ چلانا۔ اردو میں، انگلش میں ہم گائیڈنس کو انہی دونوں معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ راستہ آپ کو گم ہو گیا نا، آپ کو مل نہیں رہا، کسی بندے نے بتا دیا آپ کو کہ یہ والا راستہ لاہور جاتا ہے، یہ کہیں اور نکل جائے گا، بس وہ یہ بتا کے پتلی گلی سے نکل گیا، آپ اس کو بھی کہتے ہو یار اس بندے نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا۔ لیکن بعض دفعہ دکھانا کافی نہیں ہوتا، آپ کو دکھا تو دیا، اب چلیں کیسے اس پہ؟ نہ آپ کو پتا ہے کہ ادھر کون سی بس جاتی ہے، کون سی ٹرین جاتی ہے، تو ایک بندے نے کان سے پکڑ کے آپ کو اپنی گاڑی میں بٹھا دیا، بولا میں لاہور جا رہا ہوں، بیٹھ جا چپ کر کے، وہیں پہنچا دوں گا تجھے۔ آپ اس کو بھی کہو گے یار اس نے مجھے سیدھے راستہ، اصل میں سیدھے راستے پہ چلانے والا مجھے یہ ہے۔ تو ایک ہوتا ہے سیدھا راستہ دکھانا، جس کو عربی میں کہتے ہیں اراءۃ الطریق، اور ایک ہے سیدھے راستے پر چلانا۔ قرآن کہتا ہے سیدھا راستہ قرآن دکھائے گا تمام انسانوں کو۔ جو بدبخت کافر جو قرآن کو نہیں مانتا، ضدی ہٹ دھرم ہے، وہ بھی جب الحمد سے لے کے والناس تک پڑھے گا، اسے سیدھا راستہ بولو مل جائے، اسے پتہ چل جائے گا یار یہ صحیح ہے، اس کے علاوہ کوئی بات صحیح ہو نہیں سکتی۔ ایک مشہور ملحد ہے، وہ قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا تھا، سورہ آل عمران کی، وہ آیتیں کیا ہیں؟ ان فی خلق السماوات واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ ہے ملحد، قرآن کی یہ آیتیں پڑھ رہا ہے، بے شک زمین آسمان کی پیدائش میں، دن اور رات کے عدلنے بدلنے میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ پڑھ وہ رہا تھا رد کرنے کے لیے، وجد مجھے آ رہا تھا، صحیح ہے نا؟ میرا ایمان کیا ہو رہا تھا؟ بڑھ رہا۔ یار کیسی زبردست آیت ہے، کیسی دلوں کو ہلا رہی ہے، اور تو اس کو پڑھ رہا ہے جھٹلانے کے لیے۔ جب تو جو مردہ ضمیر سے پڑھ رہا ہے، اس کے پڑھنے پر ہمیں اتنا مزہ آ رہا ہے اور ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے، تو سوچو جو دل سے پڑھتے ہوں گے وہ کیسا لوگوں کے دلوں کو چیر دیتے ہوں گے۔ جو اس پہ اعتراض کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے، یہ آیتیں بتا رہی ہیں یار کتنا حسن ہے اس آیت میں۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، یہ خود بخود نہیں بن گئے، کیا خوبصورت زمین بنی ہے، کیسے 23 ڈگری پہ جھکا دیا اس کو، کیسے سورج کے گرد الگ گھوم رہی ہے، اپنے محور کے گرد الگ گھوم رہی ہے، ادھر بھی گھوم رہی ہے ادھر بھی گھوم رہی ہے۔ ایسا لٹو کسی نے خود چلتے ہوئے دیکھا ہے بھائی؟ یوں گھومنے کی وجہ سے دن رات بن رہے ہیں، سورج کے گرد گھومنے کی وجہ سے جنوری فروری بن رہے ہیں، اور 23 ڈگری جھکانے کا کیا جیسے ہم تکا پکاتے ہیں نا تھوڑا سا یوں کر کے، ٹھیک ہے، تمیز سے، تاکہ ادھر سے بھی پکے اور ادھر سے بھی پکے۔ تو زمین کو اللہ نے جھکا دیا تاکہ نارتھ اور ساؤتھ پول پہ بھی تھوڑی سی آنچ آتی رہے۔ اگر بالکل ایک جیسی ہوتی تو نارتھ اور ساؤتھ پول جہاں اندھیرا ہے وہاں ہمیشہ اندھیرا رہتا، جہاں روشنی ہے وہاں ہمیشہ روشنی رہتی۔ دن اور رات کا جو نظام ہے عدلنے بدلنے کا، یہ نظام وجود میں نہ آتا۔ اللہ میاں نے جیسے ہم تکا پکا رہے ہوتے ہیں نا، یوں کر کے بھائی تھوڑا سا ادھر کو آنچ لگا، بھائی ادھر سے کچا رہ گیا ہے، اب ادھر سے کچا، ادھر سے تو پک گیا، ادھر سے تھوڑا سا یوں کر دو اس کو، بالکل زمین ایسا لگتا ہے کسی سیخ میں اللہ نے چڑھائی ہوئی ہے،
پہلے جون جولائی میں ہمیں پکایا, آسٹریلیا والوں کو تھوڑا ٹھنڈک پہنچائی, ٹھیک ہے نا. ہم لوگ سورج کے سامنے ہوتے ہیں, جس سے سورج کی کرنیں ہم پہ پڑتی ہیں, اور ہمارے آم کے باغات, آم کے درختوں پہ وہ سورج کی کرنیں پکتی ہیں, اس سے آم نکلنا شروع, کھجور پکنا شروع. آسٹریلیا میں کھجور مارکیٹ سے شارٹ, وہ ٹھنڈ میں آ گیا وہ ایریا. پھر یہ 23 ڈگری جھکا ہوا ہے, تو یوں گھما دیا اللہ نے اس کو 6 مہینے بعد. اب آسٹریلیا میں وہ سورج کی کرنیں جو ہے نا, وہ آگ پڑے گی, اور ہم کس طرف آ جائیں گے, ٹھنڈک میں آ جائیں گے. ہزاروں سال گزر گئے. او بھائی, زمین کو اتنی عقل کس نے دی تھی کہ اس طرح سے تکے کباب کی طرح تو گھومنا, اپنے محور میں بھی گھوم رہی ہے, سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے, اور پھر سورج پورے نظامی کی شمسی کو لے کے پتہ نہیں کہاں گھوم رہا ہے. وہ جو ماہرین ہے نا سائنس کے, وہ کہتے ہیں یہ جو بگ بینگ تھیوری ہے, جو دھماکہ ہوا تھا نا سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے بقدر بھی اگر اس میں مینجمنٹ کا فرق آ جاتا نا, تو یہ اتنا خوبصورت نظام وجود میں آنے والا نہیں تھا. کیا خاندانی دھماکہ تھا یار. کہتے ہیں نا دھماکہ آفر, ہوٹلوں میں لکھا ہوتا ہے نا, وہ دھماکہ آفر کیا ہوتی ہے. ایک دفعہ میں نے برگر منگوا دیا دھماکہ آفر پہ, دھماکہ آفر, گھر بیٹھے برگر کھائیے. ہم نے منگوایا تو بس ایک مسکراتا ہوا ایک برگر تھا, بس بیچ میں کٹا ہوا ہوتا ہے نا, مسکرا رہا تھا, میرا منہ چڑھا رہا تھا, اندر کچھ بھی نہیں تھا. 2-4 پیاز اور ایک آدھ گوشت کا ریشہ نہیں ہوتا جو دانت سے خلال نکلتا ہے, پتہ نہیں کسی نے خلال نکال کے رکھ دیا اس میں سے. وہ دھماکہ آفر تھی. بندہ مارکیٹ سے کیا ہے, شارٹ. آرڈر پہ یہ ہوتا ہے, آرڈر پہ بعض دفعہ ڈبہ ہوتا ہے, جب کھولو گے تو اندر ڈبہ, باقی کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ہماری دھماکہ آفر یہ ہوتی ہے. بگ بینگ تھیوری میں کیا ہے, دھماکہ ہوا ہے بھائی, کروڑوں, یعنی سیکنڈ کے لاکھویں اور کروڑویں حصے کی مینجمنٹ میں فرق آ جاتا تو اتنی خوبصورت کائنات وجود میں نہیں آتی. تو وہ ملحد قرآن کی آیتیں پڑھ رہا تھا, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, بے شک زمین اور آسمان کی پیدائش میں, دن رات کے عدلیں بدلنے میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. وہ ہنستے ہوئے طنزی انداز میں پڑھ رہا ہے, اور ہمارا ایمان کیا ہو رہا ہے, تازہ. ابے کمبخت, یہ سن کے بھی تیرا دل نہیں ہل رہا. اتنا خوبصورت کلام, ایسا کوئی دنیا کی کوئی مذہبی کتاب تو لاؤ جو ایسا کلام پیش کرتی ہو. آپ ہندوؤں کی کتاب اٹھا کے پڑھ کے دیکھو تو صحیح, پروننسیشن دیکھ لو. آپ کسی بھی کتاب کو پڑھو نا, میں خطبہ دیتا ہوں نا, ہم لوگ خطبے میں آیتیں پڑھتے ہیں. جب ہم نکاح پڑھاتے ہیں تو خطبے میں ہم کیا پڑھتے ہیں, آیتیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. دولہا دلہن بیٹھے ہوئے ہیں اور قاضی کیا پڑھ رہا ہے, آیتیں. کیسا مزہ آتا ہے. اے لوگو, ڈرو اس رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا, آدم سے. وبث وخلق منها زوجہا, اسی آدم سے اس کی بیوی کو بنایا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء, اور ان دونوں کے ملاپ سے زمین کو مردوں اور عورتوں سے بھر دیا اس نے. یہ بتایا جا رہا ہے دولہا دلہن کو کہ آج تمہاری شادی ہوئی ہے, ایک دن آدم اور حوا کی بھی شادی ہوئی تھی. یہ اسی شادی کا نتیجہ دنیا میں آبادی پھیلی ہوئی ہے. تو یہ کس کا بنایا ہوا نظام ہے, اللہ کا. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام, اس اللہ سے ڈرو اور اس رشتہ داری کا خیال رکھو جو اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے. آدم اور حوا کے ملاپ سے جب پیدا ہوئے ہو تو تمہارا آپس میں بلڈ ریلیشن ہے, تو اس ریلیشن کو تم نے برقرار رکھنا ہے. انسان آزاد پیدا نہیں ہوا, اس کے ریلیشن ہے, تو نکاح سے ریلیشن وجود میں آ رہا ہے. کتنی خوبصورت آیت ہے نا قرآن کی, جو دولہا دلہن کے حساب سے بالکل فٹ بیٹھتی ہے. اگلی آیت کیا پڑھی جاتی ہے, یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو, سیدھی سیدھی بات کیا کرو, ٹیڑھی میڑھی باتیں مت کیا. یصلح لکم اعمالکم, اس سے اللہ تمہارے اعمال کو صحیح کر دے گا, تمہاری زندگی میں نکھار پیدا ہو جائے گا. اور پھر بھی تم سے کوئی غلطیاں ہوئی تو وہ کیا کر دے گا, معاف.
یہ دلہا دلہن کو سکھایا جا رہا ہے کہ ابھی سے سچ بولنا اور بات سیدھی کرنا سیکھو. شادی سے پہلے سے ٹوپیاں شروع کر دیتے ہیں, منگنی کے وقت ٹوپیاں, جھوٹ, لڑکا اپنی آمدن غلط بتاتا ہے, لڑکی اپنی عمر غلط بتاتی ہے, ایک دوسرے کو ٹوپیاں کرا کرا کے شادی کے بعد سے پھر جھوٹ. مرد نے 2 پہلے سے چھپا کے کی ہوئی ہوتی ہیں, میرا بیان سن کے آدھا بیان سنا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ تو نے اگر 2 کی ہوئی ہیں تو نئی شادی کے وقت یہ تو کم بخت بتا کہ میں 2 کر چکا ہوں, ادھر جھوٹ بول رہا ہے کہ میں کما رہا ہوں, ان کو دھوکہ دے رہا ہے. تو یہ جھوٹ پہ سارا رشتے کیا وجود میں آتے ہیں. تو قرآن دلہا دلہن کو سمجھا رہا ہے قولوا قولا سدیدا, اللہ سے ڈرو اور بات کیسی کیا کرو, سیدھی. اللہ کو کھرا آدمی پسند ہے, 2 نمبری نہ کیا کرو, گھمایا نہ کرو. آپ اکثر 2 نمبر آدمی کو دیکھیں گے, جو بات پوچھی جائے ٹو دا پوائنٹ جواب دینے کے بجائے بات کیا کرے گا, گھما. یہ 2 نمبر آدمی کی عادت. جب رشتہ لینے جاؤ 2 نمبر آدمی کے پاس, بھائی آپ کرتے کیا ہو, میں بتا دے کیا کرتا ہے. ڈاک یارڈ میں جاب کرتا ہوں, میری 20,000 تنخواہ ہے, 40,000 تنخواہ ہے, ٹماٹر کا تھیلا لگاتا ہوں. جو کرتا ہے تو منہ سے پھوٹ دے نا, نہیں گھمائے گا. ایکچولی بس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, الحمدللہ سب کچھ ہی کرتے ہیں, عرفن مولا ہے. اور وہ تو ایک میں قصہ بہت دفعہ سنا چکا ہوں. ایک صاحب کا رشتہ, کوئی ہمارے خاندان کی کسی خاتون کے لیے رشتہ بھیجا, میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا بھائی کرتے کیا, ان کا ٹرانسپورٹیشن کا کام ہے. ابے میں نے کہا ٹرانسپورٹیشن میں تو کوئی چیز ٹرانسفر کر رہا ہے کیا, اسمگلنگ کر رہا ہے, چرس بیچ رہا ہے, کیا کر رہا ہے ٹرانسپورٹیشن. اتنی انگلش تو ہمیں بھی آتی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہمیں تم بیوقوف سمجھو, بتا ہی نہیں رہے میں کیا کر رہا ہوں. پھر پتا چلا جی ٹرک اڈے پہ سامان اٹھا کے ٹرک پہ رکھتے ہیں. غلط کام نہیں ہے, جائز ہے, کوئی بری بات نہیں ہے. منہ سے پھوٹتے ہوئے کیا جا رہا ہے, بول تو بھائی میں ٹرک اڈے پہ جاب کرتا ہوں, مال نیچے پڑا ہوتا ہے, میں اٹھا کے ٹرکوں میں رکھ دیتا ہوں, کوئی غلط بات نہیں ہے یہ. تو اللہ نے کیا کہا, قولوا قولا, یہ میرا بھی ٹاپک نہیں ہے, میں تو اصل قرآن کی عظمت بتانا چاہ رہا ہوں. ہم جب خطبہ پڑھتے ہیں, قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں, کتنا اچھا لگتا ہے, مزہ آتا ہے, خاص طور پہ جو قاضی لوگ ذرا سر میں آیتیں پڑھتے ہیں. اور آپ دنیا کے دوسرے مذاہب پہ دیکھیں نکاح کے وقت پڑھتے کیا ہیں, جو پڑھتے ہیں شاید ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ. بچپن میں ہم کبھی دیکھتے تھے نا, اللہ معاف فرمائے, فلموں سے توبہ کر لی تھی ہم نے, تو وہ بوسٹر لگا کے نہیں مچھر آ رہے ہوتے تھے پہلے, پھر تھوڑی سی فلم آتی تھی. وہ زمانہ جو پرانے لوگ ہیں, جن کے زمانے کی ٹرینیں بند ہو گئی ہیں, ان کو یاد ہوگا. جمعے کے دن نا اوپر چڑھ کے اینٹینا درست کرتے تھے, فلمیں آتی تھیں. پھر الحمدللہ ہم نے توبہ کر لی تھی اس وقت. تو وہ فلمیں, اس میں ہمیں کبھی کبھار پنڈت نکاح پڑھتے ہوئے نظر آتے تھے. تو پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہو, پنڈت نہیں, پنڈت ہوتا ہے سو. اب بھی یوٹیوب پہ ہے, بہت زیادہ ہیں. گھوڑے بڑا بڑی گھوڑے گھوڑے بلے, ہم لوگ پھر بچے بن کے مذاق اڑاتے تھے نا, گھوڑے بلے گدے گھوڑے بھاگ چلے گئے, تیرا الو کا پٹے تیرے کو سمجھ میں نہیں. نصیحت کر رہا ہوتا تھا کہ انسان کے بچے تو اس کے حقوق ادا کرنا, دلہن ہے یہ تیری. اور پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں نا, الو کی پٹھی یہ تیرا میاں ہے, اس کا خیال کر. ایسا نہیں ہے, اچھی باتیں ہی کر رہے ہوں گے, لیکن سمجھ میں بہرحال ہمیں نہیں آ رہی ہوتی ہیں, ہندوؤں کو آتی ہوں گی. اب سنیں تھوڑا اردو میں بھی نصیحت شروع کر دی, ہندی اردو ایک ہی چیز ہے. تو کسی بھی دنیا میں جاؤ گے, اسلام کا ہر چیز میں ایک نیائی حسن ہے بھائی, ہر چیز میں ایک الگ ہی نکھار ہے. کتنا سادہ رکھا ہے نکاح کو. وہ میں کبھی کبھار 6 نکاح آ جاتے ہیں نا, 6 نکاح ہم 5 منٹ میں نمٹا دیتے ہیں. یوٹیوب پہ پھر کمنٹس ہوتے ہیں, بعض غیر مسلم بھی دیکھتے ہیں کہ یار 3 لوگ کے یہاں 6 نکاح ایک ٹائم پہ ٹھک سے ہو جاتے ہیں, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. اسلام میں مرنا بھی آسان, نکاح بھی آسان, پیدا ہونا بھی آسان. آپ اسلام چھوڑ دو, مرنا بھی ٹینشن, شادی بھی ہے بھی ٹینشن, پیدا ہونا بھی بہت بڑی ٹینشن ہے. پیدا ہی نہیں ہوتا, پہلی بات تو یہ ہے, وہ نہیں دیتے پیدا اس کو. ماں باپ بولتے نہیں ایک بچہ بس بہت ہے ہمارے لیے. دوسرا پھر بیٹی ہے تو رہنے دو, مار دو, بیٹا چاہیے ہمیں. وہ پیدا ہونے کی, ہمارے یہاں پیدا بھی آرام سے ہو جاتے ہیں, بس ایک کٹنگ کا خرچہ آتا ہے ختنے کی تھوڑی سی, اس کے علاوہ وہ بھی بچے کے فائدے کے لیے. پیشاب اٹکے گا, اس میں گندگی ہوگی, صفائی ستھرائی کی خاطر. تو اتنا آسان پیدا ہونا, اتنا آسان شادی بیاہ. ادھر بولے شادی ہو گئی, مر گئے, شریعت کہتی ہے کچھ بھی نہیں ہے بھائی, مر گئے غسل کرو, جنازہ پڑھو اور دفن کر دو, ختم. زیادہ فری کرانے کی ضرورت نہیں. باقی اس کے لیے دعا کرو, پوری زندگی پڑھی ہے, دعائیں کرتے رہو.
نہ کوئی دیگیں اس میں، نہ کوئی قرآن خوانیاں اس میں، یہ تو ہم لوگوں نے ایجاد کی ہیں چیزیں بعد میں.